بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسرچ پروپوزل لکھتے وقت ڈفرینٹ سٹیپس ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ ان سٹیپس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹروڈکشن ہے۔ انٹروڈکشن میں ہم لکھتے ہیں کہ جو ہمارا ریسرچ ایریا ہے یا جو سبجیکٹ ایریا ہے دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ایکسپلور، اس کے بارے میں ہم تھوڑا بہت جو نو ہاؤ ہے اس کو ہم لکھتے ہیں کچھ جو بکس یا جو آرٹیکلز یا ویب پیجز سے ہم نے جتنا پڑھا ہوا ہے۔ انٹروڈکشن میں کچھ ریفرنسز لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آتے ہیں گیپ انالیسس کی یا پرابلم سٹیٹمنٹ میں۔ گیپ انالیسس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویئر وی آر اینڈ ویئر وی وانٹ آر سیلف ٹو بی، ہم کہاں پہ ہیں اور ہم اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہی گیپ انالیسس ہے کہ جو ایگزسٹنگ لٹریچر ہے اس میں کون سی چیز مسنگ ہے اور اس میں ہم نے ایڈیشن کیا کرنی ہے، کیا ایکسپلور کرنا ہے آن دا بیسس آف اور آبزرویشن، پرائمری سیکنڈری سورسز، ہائپاتھیسز اگر ہے، پھر جو فائنڈنگس ہے یا ریکمنڈیشنس ہے یا کنکلوژن ہے۔ اس کے بعد ہمارے جو ریسرچ کویسچنز ہے، تو ریسرچ کویسچنز اور آبجیکٹیوز میں بیسک فرق یہ ہے کہ ریسرچ کویسچنز مور اسپیسیفک ہے، جبکہ آبجیکٹیوز ہم ایک جنرل سینس میں یوز کر سکتے ہیں۔ مثلا کسی بھی ریسرچ میں ہمارے ریسرچ کویسچنز تو زیادہ ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر ریسرچ کویسچن کے مقابلے میں ہم اپنا ایک آبجیکٹیوز ڈال لیں۔ پورے ریسرچ میں آبجیکٹیو ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ نارملی ہمارے پاس جو ٹائٹل ہوتا ہے، جو سبجیکٹ ایریا ہوتا ہے، جو ویریبلس ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پہ ہم آبجیکٹیوز بنا لیتے ہیں اور آن دا بیسس آف دیٹ ہم ڈفرینٹ ریسرچ کویسچنز بنا لیتے ہیں۔ پھر ہم ریسرچ کویسچنز اور آبجیکٹیوز میں ایک سیکوینس کریٹ کرتے ہیں کہ ان دونوں میں ایک لنک ہے کہ لنک نہیں ہے۔ پھر بات ہوتی ہے ہائپاتھیسس کی، تو ہائپاتھیسس ٹینٹیٹیو اور ڈکلیریٹیو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے which may be true or false، لیکن ہائپاتھیسس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ریسرچ ہے وہ کوالٹیٹیو ہے کہ کوانٹیٹیو ہے۔ کوانٹیٹیو میں ہائپاتھیسس کا ہونا بڑا ضروری ہے، جبکہ کوالٹیٹیو کے لیے ریسرچ پروپوزل کے لیے ہائپاتھیسس کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ہائپاتھیسس کوالٹیٹیو ریسرچ میں آپشنل ہوتا ہے۔ سوشل سائنسز میں پرٹیکولرلی پولیٹیکل سائنس یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں نارملی ہم ہائپاتھیسس نہیں ڈالتے۔ تو ریسرچ کویسچنز ہے، ہر ریسرچ کویسچنز کے ساتھ ہائپاتھیسس اگر ہے کہ نہیں ہے، پھر آبجیکٹیو سے، پھر اس کے بعد ریسرچ ڈیزائن اور میتھڈز ہے۔ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ریسرچ ڈیزائن، تو ریسرچ ڈیزائن اور ریسرچ پروپوزل، نارملی کویسچن یہ پوچھا جاتا ہے کہ ریسرچ ڈیزائن اور ریسرچ پروپوزل میں کیا فرق ہے؟ تو ریسرچ پروپوزل از سم تھنگ براڈر ان نیچر، جبکہ ریسرچ ڈیزائن جو ہے it is something narrow in a sense that it does explore or it does respond to the questions, that is the why, the how, the where, etc۔ کس طرح ہم ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں، تو جو کس طرح ہم ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں وہی بیسیکلی ہمارا ریسرچ ڈیزائن ہے۔ میتھڈز اپلائی کرتے ہیں، تو میتھڈز نارملی کوالٹیٹیو ہے کہ کوانٹیٹیو ہے، تو ان کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو کی بنیاد پہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نارملی جہاں پہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا انوالو ہوتا ہے، جہاں پہ آبزرویشنز انوالو ہوتے ہیں، جہاں پہ بیسیکلی ایکسپیریمنٹس انوالو ہوتے ہیں، وہاں پہ نارملی کوانٹیٹیو ہے۔ جہاں پہ یہ آبزرویشنز یا ایکسپیریمنٹس یا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا یا نومیریکل ڈیٹا یا فیکٹس اینڈ فگرز زیادہ انوالو نہیں ہوتے، تو ہم کوالٹیٹیو ریسرچ اپناتے ہیں۔ بعض اوقات ہم میکسڈ ریسرچ ڈیزائن بھی اپناتے ہیں کہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا یا نومیریکل ڈیٹا یا ایکسپیریمنٹیشن یا ہائپاتھیسز یا آبزرویشنز وغیرہ دونوں ہوتے ہیں، پرائمری سیکنڈری سورسز بھی انوالو ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہم میکس میتھڈ
अपनाते हैं। उसके बाद प्रोपोज्ड मॉडल या चार्ट होता है या फ्लो चार्ट होता है। प्रोपोज्ड मॉडल नॉर्मली कि रिसर्च हमने करना है, कोई मॉडल वगैरह हम अप्लाई करते हैं नहीं करते, कोई थ्योरेटिकल अप्रोच हम अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं, कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या फ्लो चार्ट जो है बड़ा ज़रूरी है। तो स्पेशली सोशल साइंसेज में कि हम एक थ्योरी को टेस्ट करते हैं और या थ्योरी को हम डेवलप करते हैं या जनरेट करते हैं। नॉर्मली जो मेथड्स एजुकेशन वगैरह में अपनाते हैं या क्वांटिटेटिव रिसर्च में, वहाँ पे थ्योरी टेस्टिंग होती है, जबकि पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे या तो थ्योरी डेवलपमेंट होती है या थ्योरी जनरेशन होती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट या बात कि लिटरेचर रिव्यू का होना बड़ा ज़रूरी है। लिटरेचर रिव्यू के बगैर हम रिसर्च को आगे नहीं लेके जा सकते हैं। रिसर्च के लिए लिटरेचर रिव्यू इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इन ऑर्डर टू राइट डाउन द लिटरेचर रिव्यू, नॉर्मली हम देखते हैं कि लिटरेचर रिव्यू हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिटरेचर रिव्यू ये है, मसलन एक आर्टिकल 2017 में किसी ने लिखी है, दूसरा आर्टिकल 2019, तीसरा 2021 और 22। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले 2017, फिर 19 या 21, 22 का हम लिखते हैं। दूसरा जो लिटरेचर रिव्यू का तरीका है वो है ऑथर वाइज या अल्फ़ाबेटिकल, मसलन आरिफ या तारिक या जाहिद। तो जो हमारा ऑथर वाइज होगा, पहले आरिफ का, फिर तारिक का और फिर जाहिद का हम आर्टिकल का हवाला देंगे। तीसरा जो मेथड है वो थीमेटिक है कि मसलन आर्टिकल्स है कोई सिक्योरिटी पे या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पे या सिक्योरिटी डायलेमा पे, तो हम मुख्तलिफ थीम्स पढ़ते हैं, मुख्तलिफ वेरिएबल्स पढ़ते हैं। तो उनमें जहाँ पे सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटी होती है तो उनको हम ले लेते हैं, लिखते हैं, irrespective ऑफ द ऑथर, irrespective ऑफ द क्रोनोलॉजिकल आर्डर। इसमें हम ना क्रोनोलॉजिकल आर्डर को देखते हैं, ना हम ऑथर वाइज देखते हैं। जो सेम थीम्स होते हैं उनकी बुनियाद पे हम उनको उसी सीक्वेंस में लिखते हैं। उसके बाद जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स है कि हम कहते हैं कि दिस विल हेल्प द पॉलिसी मेकर्स और दिस विल प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द फ्यूचर रिसर्चर्स एट्सेट्रा, एक्सपेक्टेड आउटकम्स होते हैं। फिर उसके बाद हमारे रेफरेंसेस आते हैं। तो रेफरेंसेस के लिए मुख्तलिफ स्टाइल है कि हम APA है या शिकागो है या तुराबीन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।